6 اگست 1945 یہ وہ دن تھا جب امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما پر دنیا کا سب سے پہلا ایٹم بم گرایا تھا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ 9 اگست 1945 کو ایک بار پھر سے امریکہ نے جاپان کے ایک اور شہر ناگاساکی پر ایٹم بم دے مارا۔ آخر جاپان کی ایسی کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے اس پر حملہ کرنے کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ویپن یوز کیا؟ اس حملے کے دوران ناگاساکی کو کبھی بھی ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا بلکہ امریکہ نے دوسرا ایٹم بم جاپان کے شہر کوکرا پر گرانا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے امریکہ نے کوکرا کی بجائے ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا؟ اس کے علاوہ جاپان کو امریکہ کی طرف سے ہونے والے ان اٹیکس کی وجہ سے کون کون سے نقصانات بھگتنا پڑے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب آپ اس ویڈیو کے آخر تک جان لیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی آل پہ کر دیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے۔ تو آؤ یار بنا ٹائم ویسٹ کیے آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم کیوں مارے اور جاپان کو ان سب کا کیا نقصان بھگتنا پڑا، یہ سب جاننے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں جاننا ہوگا، کیونکہ بیسیکلی یہ واقعہ بھی دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ ویسے تو دوسری جنگ عظیم کی بیشتر وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اس کی مین وجہ ہٹلر کا پولینڈ پر حملہ کرنا تھا۔ یہ بات ہے 1 ستمبر 1939 کی، جب جرمن ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا تھا۔ ہٹلر کے اس حملے کے بعد برطانیہ نے باقاعدہ طور پر جرمنی پر جنگ مسلط کر دی تھی۔ اس جنگ میں چائنا، امریکہ اور روس نے برطانیہ کا ساتھ دیا، جبکہ اس کے مد مقابل جاپان، اٹلی اور چند دوسرے ممالک جرمنی کے اتحادی بنے تھے۔ یہ جنگ اگلے 6 سال تک رہی اور اس نے پورے یورپ اور ایشیا کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ سال 1945 تک جرمنی اور اس کے کچھ اتحادی ممالک ہار مان چکے تھے اور آخرکار 8 مئی 1945 کو جرمنی نے باقاعدہ طور پر ہار تسلیم کر لی۔ جرمنی نے تو ہتھیار ڈال دیے تھے لیکن جاپان یہ ہار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ہوا یوں کہ امریکہ اور سوویت یونین نے باقاعدہ طور پر جنگ کا رخ جاپان کی طرف موڑ لیا تھا۔ اس کے بعد 6 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم دے مارا، جس میں تقریباً 70,000 کے قریب افراد کی ڈیتھ ہوئی اور اس ایٹم بم نے پورے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹمک بم کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگایا جاتا، امریکہ نے جاپان کے ایک اور شہر ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیا تھا۔ ناگاساکی پر ہونے والے ایٹمک حملے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ امریکہ نے کبھی بھی اس حملے کے لیے ناگاساکی کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ اس بار امریکہ کا ہدف جاپان کا ایک اور شہر تھا۔ یعنی کل ملا کر یہ کہ ناگاساکی اصل ہدف نہیں تھا، بلکہ اس دفعہ جاپان کے سب سے بڑے انڈسٹریل شہر کوکرا پر حملہ کرنا امریکہ کا مین مقصد تھا، کیونکہ اس شہر میں جاپان کی سب سے بڑی اسلحہ ساز فیکٹری تھی۔ اسی لیے امریکہ نے جاپان کے شہر کوکرا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 9 اگست 1945 کو صبح 9:10 پر امریکن طیارہ B-29 31,000 فٹ کی بلندی پر جاپان کے شہر کوکرا کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ لیکن یہ اس شہر کی خوش قسمتی تھی یا پھر ناگاساکی شہر کی بد قسمتی کہ عین اسی دوران کوکرا کے اوپر بادل چھائے ہوئے تھے اور امریکن طیارے کے لیے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا بالکل ناممکن تھا۔ وہ امریکن طیارہ جس نے ایٹم بم گرانا تھا وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ امریکن طیارہ گھوم پھر کر بادلوں کے ہٹ جانے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس وقت تک جاپان کی گورنمنٹ الرٹ ہو چکی تھی اور اس وقت تک جاپانی توپیں طیارے کو گرانے کے لیے آگ اگل رہی تھیں، جس کی وجہ سے ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا اور طیارے کے لیے اپنا ہدف حاصل کرنا بالکل ناممکن تھا۔ امریکن طیارے کا فیول تیزی سے کم ہونے لگا اور اب وہ زیادہ دیر تک فضا میں نہیں رہ سکتا تھا۔ پائلٹ کو جب یہ واضح ہوا کہ اس کے لیے یہ ہدف حاصل کرنا بالکل ناممکن ہے تو اس نے اپنے دوسرے ٹارگٹ یعنی ناگاساکی کی طرف رخ کر لیا۔ اس وقت تک تقریباً ٹائم 11 بج چکے تھے اور وہ طیارہ ناگاساکی شہر کے بالکل اوپر موجود تھا۔ اسی وقت ہی ناگاساکی پر ایٹم بم گرا دیا گیا، جس کے بعد یہ بم تقریباً 52 سیکنڈز تک زمین کی طرف گرتا رہا اور آخر کار جب یہ بم زمین سے تقریباً 500 فٹ کی بلندی پر تھا تو ادھر ہی پھٹ گیا۔ ناگاساکی شہر کے باہر کام کرنے والے ایک جنگی قیدی نے بتایا کہ جب یہ ایٹمک بم ناگاساکی پر گرایا گیا تو سب سے پہلے کھمبی کی شکل کا ایک بڑا سا آگ کا گولا اٹھا، جس کا سائز آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے کچھ ہی منٹ بعد ناگاساکی شہر سے انسانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، یہاں تک کہ ناگاساکی کے ساحل پر موجود کشتیوں تک بھی آگ پہنچ گئی۔ کوئی یہ جان بھی نہ سکا کہ ان کے شہر کو ہوا کیا اور کیسے ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس چیز کا احساس ہوتا تقریباً سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس دھماکے میں تقریباً جاپان کے 40,000 افراد مارے گئے۔ اس بڑے نقصان کے بعد جاپان نے بھی امریکہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور دوسری جنگ عظیم میں ہار تسلیم کر لی۔ اور یوں جاپان کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد 2 ستمبر 1945 کو دوسری جنگ عظیم اپنے انجام کو پہنچی۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگ بھرپور لائک اور آگے شیئر بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے آپ مجھے کمنٹ باکس میں سجیسٹ کر سکتے ہیں۔